ہر روک دفعہ انجمن شرعی شیعان جموں کشمیر کے اہتمام سے ہفتہ وحدت بمناسبت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتامی تقریب حوزہ علمیہ جامعہ باب العلم میر گنڈ بڈگام میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں شیعہ اور سنی علماء نے شرکت کی اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اتحاد المسلمین پر روشنی ڈالی۔ تقریب میں تنظیم کے شعبہ تعلیم باب العلم سے منسلک حوزات علمیہ اور شاخہ مکاتب میں زیر تعلیم ہزاروں طلبہ و طالبات کے علاوہ فرزندان توحید کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ کوئی بھی اس ضمن میں کوشاں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس امت کا جو پرسان حال ہے، اس امت کو یہ جو ٹوٹی ہوئی امت ہے، اس کو واپس جوڑا جائے۔ اس میں جو کوئی بھی جہاں پر بھی جو کوئی کوشش ہوتی ہے، ہمیں اس کوشش میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا جو اتحاد اور یکجہتی کا پیغام ہے، جس طرح اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور اختلاف اور انتشار پیدا نہ کرو۔ ہاں کسی مسئلے پہ کوئی شبہ اگر ہو، شک ہو، تو وہ جاننے والوں سے پوچھ کر، ان سے مل کر اس اشکال اور شبے کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس سیرت کانفرنس کا مقصد یہی ہے ہم معاشرے میں رشوت خوری ختم کریں، ہم معاشرے میں بے روزگاری ختم کریں، ہم کوشش کریں ناخواندگی دور کریں۔ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے۔ ادبی مرکز کمراز کی سرپرستی میں آج کشمیر مرکز ادب و ثقافت کے اہتمام اور حسینی ویلفیئر کمیٹی حسین آباد رہنواری کے اشتراک سے مسجد سجادیہ حسن آباد میں ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں معروف شاعر اور قلمکار شوکت انصاری کی نوحوں اور سلام پر مبنی 2 کتابیں دشے گووند اور درد سفر اجرا کی گئیں۔ اس نشست کی صدارت آغا سید مصطفیٰ عباس الموسوی صفوی نے کی۔ دوسری نشست محفل مسالمہ پر مبنی تھی، جس کی صدارت پروفیسر محمد زما آزردہ نے کی۔ محترم شوکت انصاری صاحب کی 2 تصانیف، ایک دشگند کشمیری میں اور ایک درد سفر جس میں کشمیری اور اردو ملی جلی نظمیں شامل ہیں۔ یہ ساری رسائی نظمیں ہیں اور موسٹلی یہ نظمیں ایک خاص مقصد کے تحت کہی گئی ہیں۔ آج اس محفل کا اہتمام جس جگہ پہ کیا گیا تھا، جس مقدس جگہ پہ کیا تھا، وہ ہم سب کشمیری زبان کے ادیبوں، شاعروں اور لسانی جو رضاکار ہیں ان کے لیے فخر کا مقام ہے کہ شوکت انصاری صاحب کی یہ 2 کتابیں آج اس پروقار مجلس میں اس باوقار مقام پہ ان کی رسم رونمائی انجام ہو پائی۔ فوک اسٹوڈیو کی جانب سے آج سری نگر میں منقبت اعتماد ریلیز کیے گئے بشیر دادا کے اس کلام کو راجہ بلال شاہی ممتاز اینڈ گروپ کی پرکشش آواز ملی ہے۔ منور آباد سری نگر میں منعقدہ آج ایک تقریب کے دوران یہ منقبت جاری کیے گئے۔ حاضرین نے اس پیشکش کو خوب سراہا۔ آج میرے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے یہ، کیونکہ آج بہت مدت کے بعد یہ ایک لانگ اویٹڈ میری منقبت ایک ہے جو دادا صاحب نے لکھی ہے، وہ آج ریلیز ہو رہی ہے۔ تو یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ آج بڑے دن بھی چل رہے دستگیر صاحب کے، تو ان ایاموں میں اس منقبت کو ریلیز کرنا ایک اپنے آپ میں بڑی سعادت ہے۔ اس کے پس منظر میں بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ جب منقبت میں نے لکھے نہیں، نعت بھی میں بہت کم لکھتا ہوں، کم کیا کہ نہ لکھنے کے برابر، تو فائنلی پھر انہوں نے کمپوز کیا اور آ گیا۔ بٹ ابھی تک میں اس مومنٹ تک میں تھرتھراہٹ میں تھا کہ پتہ نہیں ابھی کچھ کیا دیکھنا، بیکاز باضابطہ وضو کر کے میں نے لکھا نہیں تھا اس کو۔ آج ہوا، آئی ڈونٹ نو اب لوگ کیسا لائک کریں گے، کیسا پسند کریں گے۔ اسلامک پبلک اسکول کھریو پامپور میں یوم اطفال جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، جس کا اہتمام تحصیل لیگل سروسز کمیٹی پامپور نے جوڈیشل مجسٹریٹ جنید امتیاز میر کی صدارت میں منعقد کیا تھا۔ اس موقع پر مختلف اسکولوں کے طلباء نے شرکت کی اور منشیات کی علت پر اظہار خیال کیا، جو اس پروگرام کا اصل موضوع تھا۔ میسیج تو یہی دینا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی لت ہے کہ اس سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم نے
ایک رسپانسبلٹی ہماری ہونی چاہیے سوسائٹی کی طرف, ہم جو آج کل کی نئی جنریشن ہے ان کی طرف سے, کہ ہم کوشش کریں کہ جو آج کل کے بچے ان چیزوں میں ملوث ہو رہے ہیں وہ ان چیزوں میں ملوث نہ ہوں, کیونکہ ایک بار اس میں جب کوئی ملوث ہو جاتا ہے تو اس کو اس لت سے باہر آنے میں بہت مشکلات درپیش ہوتی ہیں, اور اس سے فیملی کے ساتھ ساتھ سوسائٹی میں بھی ایک بہت ہی نقصان دہ اثر پڑتا ہے. ضلع پلوامہ کے لیلاہارا علاقے میں کل رات کچھ نامعلوم شرپسندوں نے ٹپر کو آگ لگا دی. لیلاہارا کے رہنے والے فردوس احمد بٹ کے ٹپر میں آگ لگ گئی تھی. ٹپر کو آگ لگنے کے بعد اگرچہ مقامی لوگوں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی, تاہم آگ کے شعلے کافی تیز تھے. بعد میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے اہلکاروں نے آگ پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی. پولیس نے کیس درج کر کے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. اڑی کی بونیار تحصیل میں لوگ بیکار سڑک بنائے جانے سے ناراض ہیں. PMGSY کی طرف سے بنائی گئی سڑک سے انہیں کوئی زیادہ راحت نہیں ملی ہے. گرام سڑک یوجنا کے حکام پر نئی سڑک کی دیکھ بھال میں لاپرواہی برتنے کا مقامی لوگوں نے الزام لگایا. برسوں بعد اپنا علاقہ مین روڈ سے منسلک ہوتا دیکھ کر لوگ خوش ہو گئے تھے, لیکن سرکاری انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث سڑک کی حالت ابتر سے بدتر ہو گئی ہے. دیکھیے رپورٹ. بارامولہ بونیار میں سلاسن تریکانجن کے لوگ روڈ کنیکٹیویٹی کی دیرینہ مانگ پوری ہوتے دیکھ کر خوش ہو گئے تھے. سال 2018 میں PMGSY نے یہاں سڑک بنانے کے کام پورے کیے تھے. تریکانجن سے سلاسن تک 2 کلومیٹر روڈ بنائی گئی, جس پر لگ بھگ 1 کروڑ 34 لاکھ روپے لاگت آئی, لیکن متعلقہ ایجنسی نے شاید مینٹیننس کی اپنی ذمہ داری کو فراموش کر دیا تھا, جس کے نتیجے میں سڑک کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی. سڑک پر جگہ جگہ مٹی اور پتھر کھسک رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس روڈ پر کوئی بھی گاڑی چلانا مشکل ہے. ہم نے 12 بار AEE, ایگزن, چیف انجینئر سب کو درخواستیں دی کہ اس کا کچھ نہ کچھ کیا جائے. یہاں تک کہ ہم نے ستیہ پال ملک گورنر تھا, اس کے دور میں بھی یہ 2019 کے 18 میں گریوین سیل میں یہ دیا تھا, اور یہاں سے ان کے AEE کو رپورٹ دیتے ہیں کہ بہت اچھی کٹنگ ہے. میں بتا رہا ہوں گورنمنٹ کو, اگر آپ نے AEE, JEE, ایگزن رکھے ہیں تو یہ کون سی کٹنگ ہے PMG کی جو سیدھی اوپر ایسے 90 سے بھی زیادہ اوپر جائے گی؟ یہاں کون سی گاڑی چڑھے گی؟ گورنمنٹ کا پیسہ ضائع کیا, لوگوں کو بیوقوف بنایا, ٹھیکیدار سے ملی بھگت کر کے جو پیسے ان لوگوں نے کھائے. یہ تو سیدھا سی بات ہے کہ JEE کو کچھ, JEE نے پاس کیسے کی, AEE نے کیسے پاس کی, اس کے اوپر ایگزن ہے, چیف انجینئر ہے. ہم نے بولا یہ سائڈ سے ملبہ اس کا ہٹا دو, جانے کے لیے ہمیں راستہ کوئی بیمار ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, ہمیں بڑی تنگی ہوتی ہے. جبکہ ہم نے خود اٹھائی, یہ پتھر سائڈ وائڈ کیے, تھوڑا راستہ چلنے کے لیے ہے. روڈ کی کنڈیشن تو دیکھ لیا آپ نے, راستہ ہی بنایا انہوں نے, روڈ کا ہی نہیں بنا. اور انہوں نے, ہم نے سنا تھا PMGY اچھی روڈ بنا دی ہے, آپ نے دیکھ ہی لیا روڈ کیسی اچھی ہے. یہاں چڑھائی اس میں کتنی رکھی ہوئی ہے, ریٹرن کے کوئی نام ہی نہیں ہے, کہاں سے گاڑی لے جائیں گے. سڑک کی تعمیر کے لیے لوگوں کی زرعی زمین لی گئی, کئی پھلدار درخت بھی کاٹ دیے گئے. مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ PMGSY نے انہیں زمین اور درختوں کا مناسب معاوضہ دینے کا وعدہ کیا تھا, لیکن اب تک کسی نے ان سے رابطہ تک نہیں کیا ہے. مقامی مکینوں نے اس معاملے میں کئی بار متعلقہ حکام سے رجوع کیا, لیکن ان سے صرف کھوکھلے وعدے ہی کیے گئے. ہم لوگوں نے اپنی زمینیں بھی دے دی, سب کچھ دیا یہاں تاکہ یہ روڈ ہمیں پہنچے. اس وقت ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا ہے کہ ایک زمینوں کا جو پیسہ ہے یہ بھی آپ کو ملے گا, دوسرا جو درختوں کے پیسے ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے. تو روڈ ہم نے اس وقت اپنی زمینوں سے کاٹ کر مثلا یہ روڈ یہاں تک پہنچائی. اس وقت 2 سال گزر گئے, اس روڈ کی کنڈیشن یہ ہے کہ سائڈ میں اس کو جنگل ہے اور اونچی پہاڑیاں, جس سے پانی آ کر پورا وہ نیچے زمین میں اور نیچے والوں مکانوں میں وہ داخل ہوتا ہے. اور اس وقت تک مثلا کہ PMGY سے ہم نے درخواست کی تھی طارق صاحب سے کہ آپ آئیے اس روڈ کو دیکھیے. اس نے کہا تھا کہ میں اس کو دوبارہ اور کسی کو ٹینڈر اس کا کروں گا. اس ضمن میں ہمارے نمائندے نے کئی بار فون کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن کوئی بھی کیمرے کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہوا. سپرنٹینڈنٹ انجینئر PMGSY نے تاہم فون پر بتایا کہ ٹھیکیدار سے کئی بار رابطہ کیا گیا, نوٹسیں دیے جانے کے بعد بھی وہ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. سپرنٹینڈنٹ انجینئر
PMGSY ने यकीन दिलाया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस सड़क पर मरम्मत के जरूरी काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने कंट्रैक्टर को मेंटेनेंस अलाट है, जो कंस्ट्रक्ट की है को फाइनल रोज दी है कल ही जी, तो उसको वो बुला रहा है। मैंने उनको कहा अगर वो नहीं कर रहा तो गेट इट डन फॉर समबडी एल्स एट हिज रिस्क एंड कॉस्ट। तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बर्फबारी भी होने वाली है, अब सर्दियां भी आने वाली है? नहीं, इंशाल्लाह विद इन दिस वीक ही स्टार्ट हो जाएगा। इतना काम ज्यादा नहीं होगा तो, लेकिन बस विद इन दिस वीक। मैंने उसको कहा उसको लाओ, अगर नहीं आता है तो गेट इट डन बाय सम अदर एजेंसी। तो नोट्स वगैरह इशू किया है उसको? उसको नोट्स वगैरह इशू किया है उन्होंने? हाँ बिल्कुल किया है, पहले एक नोट्स इशू की थी, अब कल फाइनल नोट्स इशू की है उसको। लोगों ने बताया कि मुनासिब मंसूबाबंदी के बगैर ये सड़क बना दी गई है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर बर्फबारी से कबल इस सड़क पर दरकार काम अंजाम नहीं दिए गए तो सर्दियों में उन्हें मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद पीर की रिपोर्ट। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।